اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ درود بھیجیں محمد علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ درود بھیجے محمد و محمد۔ تو گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی بندگی اور کمال بندگی انسانیت کی انتہائی فضیلت اور کمال فضیلت ہے، اور اس بندگی اور کمال بندگی کی جو ابتدا ہے وہ اس ادراک سے ہے کہ اللہ مالک و مختار ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ اس کی کوشش و کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش و کاوش کا حکم دیا ہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کوشش اور کاوش میں کوتاہی اور کمزوری نہ آنے دے اور اس میں غفلت نہ برتے۔ لیکن کسی بھی انسان کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوچے کہ یہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اس کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہے خدا کی طرف سے کہ وہ ایسے ہی سوچے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ واقعیت السلام علیکم واقعیت کائنات کی یہ ہے، اور علم نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ نتیجہ کسی بھی ایک یا کئی افراد کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان خدا کو نہ بھی مانتا ہو تو اس علم کی ترقی کے دور میں تجربات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اتنے عوامل راستے میں آتے ہیں، کسی بھی کام کے سلسلے میں اتنے عوامل راستے میں آتے ہیں کہ وہ عوامل اس حساب کتاب اور اس نتیجے کی فیصد کامیابی کو متزلزل کر دیتے ہیں کہ جس کا حساب کتاب پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے علم و دانش کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ صاحب فلاں کام فلاں وقت پر ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ فلاں زلزلہ فلاں جگہ پر فلاں ٹائم پر ہوگا، آتا ہے عام طور سے وہ پیش بینی درست ہوتی، لیکن
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیش بینی درست نہیں ہوتی. تو جو ایسے عوامل ہیں کہ جن کے لیے علم اس مقام بلند تک پہنچ چکا ہے کہ جن عوامل کو وہ سمجھتا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد ان کے بارے میں یہ ریڈ آؤٹ کر لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے عوامل چل رہے ہیں اور ان کا رخ یہ ہے تو فلاں جگہ پر فلاں وقت بارش ہوئے گی، یا فلاں وقت فلاں جگہ پر برف باری ہوگی، یا فلاں وقت فلاں جگہ پر زلزلہ آئے گا، یا فلاں وقت فلاں جگہ پر دھوپ نکلے گی یا نہیں نکلے گی، جو بھی ہے. تو اس میں بھی جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ یہی بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے اور ان حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور اس کے راستے میں کوئی مزید رکاوٹ پیدا نہ ہوئی تو ایسا ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کہ وہ پیشین گوئی درست نہیں ثابت ہوتی. اس لیے جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم میں جو ان علوم کا ماہر ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہم نتیجہ دے رہے ہیں اس پر آپ یقین رکھیں، ایسے ہی ہوگا. ایک ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مرض یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیکن وہ مریض سے کہہ دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے خلاف نہ نکلے نتیجہ. اس خلاف کے لیے آپ تیار ہیں تو ہم آپ کا آپریشن کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اور وہ آپ سے لکھوا لیتا ہے. یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سائنس اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اب سائنس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے. سائنسدان خود یہ نہیں کہتا. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا. تو ائمہ نے بھی یہی بات کہی کہ بھئی تم ایمان نہ لاؤ، علوم کے نتائج پر ایمان نہ رکھو. اب وہ ہمیں اچھمبا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ائمہ نے کہا کہ علم حاصل کرنا حرام ہے. علم حاصل کرنا حرام ہے نہیں کہا. یہ کہا کہ یہ جو علماء تم کو اس علم کے ذریعے ایک نتیجہ دیتے ہیں، اس نتیجے پر اس طرح ایمان نہ رکھنا جیسے خدا پر تمہیں ایمان ہے. لیکن اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم غیر خدا کی بات پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات پر ایمان ہمارا ہوتا ہی نہیں. کتنی بھی تجربے سے ثابت ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا. غیر خدا کی بات کتنے تجربوں کے بعد ثابت بھی ہو چکتی ہے کہ غلط ہے، لیکن ایمان رہتا ہے. یہ کیا ہے مسئلہ؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لیکن جہاں خدا کی بات ہے، جہاں خدا کے نیک بندوں کی بات ہے، جہاں انبیاء و رسول کی بات ہے، جہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بات ہے، جہاں اولیاء اللہ کی بات آتی ہے، وہاں پر سچ ثابت ہونے کے بعد بھی ایمان میں ایک تزلزل سا رہتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو وہ ابھی میں چند دن پہلے ڈارون کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس نے لکھا ہے ایک مقام پر، اللہ پر اور دین پر گفتگو کرتے ہوئے کسی جوان نے اس سے کچھ سوال کیے تھے، اس کے جواب میں لکھتے مقام لکھتا ہے کہ دیکھو یہ جو بات ہے خدا کی اور خلقت کائنات کی، یہ تو سائنس اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ خلقت کائنات کوئی اچانک عمل نہیں ہے. جس کو آپ کہتے ہیں خدا کو نہیں مانتا، یہ سمجھ چکی ہے
کہ یہ خلقت کائنات کوئی اچانک عمل نہیں ہے، لیکن یہ خدا اور خلقت کائنات کی بات ایسی ہے جو عقول انسانی سے بہت بلند ہے، عقول انسانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور میرا مشاہدہ یہ کہ شاید انسانوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہو کہ جس کو خدا پر ایمان ہو، ورنہ سب کہتے ہیں ایمان کسی کو نہیں ہے۔ اور اس نے بعد میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا بات یہ کہ یہ چونکہ خدا کی بات عقل انسانی سے ماورا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی اپروچ سے باہر ہے تو کوئی بات، تو وہ اس کو اس بات پر نہیں مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے فریضوں کو ادا نہ کرے۔ وہ اپنا فریضہ تو بحیثیت انسان کے ادا کر سکتا ہے نا، اسے کرنا چاہیے۔ اب اس سے آپ کچھ نتیجہ نکالتے ہوں، لیکن میں یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ جو یؤمنون بالغیب رکھتے ہیں ان کے ایمان کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اس کی عقول سے، پرواز عقلی سے آگے کی چیز ہے، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بات میں اس کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ اس بدبختی کا شکار ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر آتے، اللہ کے دین کے نام پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کے ٹھیکیدار کے نام پر معرفی کراتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں، لیکن خود ہمارا ایمان خدا کے اوپر متزلزل ہوتا ہے۔ اب جب لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں تو وہ اس بات کا عینی مشاہدہ کرتے، ممکن ہے کہ ہم کو اس بات کا احساس نہ ہو، کیونکہ ہم تو غرور آفرینی کرتے ہیں نا کہ ہم خدا والے ہیں، ممکن ہے ہمیں احساس نہ ہو اس بات کا، لیکن جو لوگ ہم کو دور یا قریب سے دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ ان کا خدا پر ایمان متزلزل ہے۔ تو جب وہ اس تزلزل ایمانی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ مومن ہو، تو وہ ہمارے ہم پلہ مومن بھی نہیں بن پاتے بیچارے، ہم سے زیادہ تو بہت بات کی بات ہے نا۔ تو ہمیں اس بات پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اپنے آپ کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اپنے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے شعور اور لاشعور کا ایسا حصہ بن جائے کہ ہمارے زبان سے یہ جملہ ہی نہ نکلے کہ ہم نے کیا، جب آپ کی زبان پر آئے تو یہی آئے کہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ یہ جو ہم روزمرہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ صاحب لوگ مدد نہیں کرتے، قوم تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیوں؟ یہی جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم کو خدا پر ایمان نہیں ہے۔ اور جب کسی عالم دین سے کہتے ہیں تو کہتا ہے کیسی بات کرتے ہیں مولانا، خدا پر ایمان ہے، بچہ خدا پر ایمان ہے تو تم کیوں یہ کہتے ہو کہ قوم نہیں ساتھ دیتی، آپ کو خدا ساتھ نہیں دیتا؟ ذرا کہہ کے دیکھو، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، خدا ساتھ نہیں دیتا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اصل میں تو یہی کہہ رہے ہوتے نا کہ خدا نہیں ساتھ دے رہا، خدا وہ جو ہم نے کیا
اس کا جیسا نتیجہ دینا چاہیے وہ خدا نہیں دے رہا. اب وہ جملہ ہمارے زبان کو سنگین رکھتا ہے تو ہم وہ لوگوں کو اوپر اڑا دیتے ہیں کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، گھر والے ساتھ نہیں دیتے، مومنین ساتھ نہیں دیتے، قوم ساتھ نہیں دیتی، جامعۃ المصطفیٰ ساتھ نہیں دیتا، وہ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. ایرانی ہم کو مولوی نہیں بننے دیتے، ایرانی نہیں چاہتے کہ ہم مجتہد بنیں. ایرانی نہیں چاہتا، مشیت خدا کے مقابلے میں پوری دنیا اگر جمع ہو جائے تو کیا کر سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی؟ کر سکتی؟ کیوں یہ جملے ہمارے نقل مجلس ہوتے ہیں؟ کیوں یہ جملے ہمارے زبان کو اور ہمارے افکار کو شیرینی بخشتے ہیں؟ کیوں یہ جملے ہمیں سکون بخشتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو دعویٰ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس دعوے میں ہم سچے بن جائیں. بل جتنا بھی سوچا اس آیت پر کہ یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حمد کے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کی پہلی صفت بیان کی یؤمنون بالغیب. کیا غیب کیا ہے؟ وہ غیب سے مراد صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ تو کچھ غیب ہے ہی نہیں. انبیاء تو ہمارے مشاہدے میں ہیں، اگر مشاہدے عینی میں نہیں ہے تو مشاہدے تاریخی میں ہے. مشاہدے علمی میں، اولیاء ہمارے مشاہدے میں ہیں. اجنہ اور ملائک ہمارے مشاہدے میں ہے. کائنات کی ہر چیز ہمارے مشاہدے میں. جو چیز ہمارے مشاہدے سے باہر ہے، ناقابل رؤیت ہے، ناقابل درک عقلی ہے، وہ شے صرف وجود باری تعالیٰ ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں کہ لا یبلغہ بعد الحباب. ہمتیں اس تک نہیں پہنچ سکتی اور عقل کی فطانتیں اس تک پرواز نہیں کر سکتی. نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں ہے، نہ آپ سکتے ہیں کیسا ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کس جگہ پر ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہاں نہیں ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اور نہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے. تو کمال معرفت یہ نہیں ہے کہ اس کو پہچاننے کی تو قوت ہی نہیں ہے. کمال معرفت التصدیق بہ، کمال معرفت ہی یہ ہے کہ اس کو بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے مان لے کہ ہے. اس لیے متقین کی پہلی صفات یہ بیان کی جاتی کہ یؤمنون بالغیب، وہ اس غائب پر ایمان رکھتے ہیں، اس حقیقت واقعی پر ایمان رکھتے ہیں جس حقیقت کا مشاہدہ اور درک ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جس حقیقت کا مشاہدہ اور درک ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں ایسا یقین رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو انکشف الغطاء لما ازددت یقینا. اور جب امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے عقل کی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل نے امیر المومنین کی درک کر لیا خدا کو، نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ میری عقل نے یہ مجھے بتایا کہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو وجود ناقابل فہم عقول ہے. عقل اس پر گرفت نہیں حاصل کر سکتی. جب میں نے دیکھا میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے میری عقل اور وہاں نہیں پہنچ پاتی، تو میں سمجھ گیا کہ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو کس سے پہچانا؟ ارادوں کے ٹوٹا. علی کا ارادہ کب ٹوٹا؟ تو علی نے دیکھا کہ اس ارادے کی
تکمیل میں ایک ایسی قوت کار فرما ہے جو قابل درک و مشاہدہ ہے ہی نہیں. جب بار بار یہ تجربہ ہوا، بار بار یہ تجربہ ہوا، تو علی نے کہا کہ میں نے اس ہستی کو پہچانا، اپنے جیسے قوی الارادہ انسان کے ارادے کے ٹوٹنے سے، کہ میں نے اپنی زندگی میں جہاں بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا، میں نے اپنے سے قوی الارادہ کسی کو نہیں پایا. میرے ارادے پر تسلط رکھنا کسی کا کام ہے، اور اس تسلط رکھنے والی ہستی کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ میرے سامنے آئی نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہے. السلام علیکم. اب یہ جو ناقابل بصیرتوں، ناقابل بصارتوں، ناقابل فہموں، ناقابل گرفت عقول و افکار کو جب اس طرح درک کیا، تو اب میں اس منزل پر ہوں کہ تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اگر وہ خود بھی آ جائے تو میرے ایمان میں کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ خود آ جائے تو ہمارے تو ایمان میں فوراً کمی آئے گی. کہ تم تو دکھنے قابل نہیں، کیسے دکھ گئے؟ تم تو جس میں آ نہیں سکتے تھے کیسے آ گئے؟ اور تو ایمان فوراً متزلزل ہو جائے گا نا. لیکن علی کہتے ہیں کہ نہیں، میرا اس وقت بھی ایمان متزلزل نہیں ہوگا. ہمارا تو ابھی سے ایمان متزلزل ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم سب یہ غور کریں کہ جب ہم آئے تھے اس وقت ہمارا ایمان کیسا تھا، ہماری نیت کیسی تھی، اور آتے ہی جب ہم اس ایکسرسائز میں پڑے شکست و ریخت کی، دین و دنیا کی، تو ہمارے ایمان کہاں چلے گئے؟ ہماری نیتیں کیسے بدل گئیں؟ کیوں بدلیں؟ جب وہاں ہم کہتے تھے تو ہم کہتے تھے خدا ہمارا ساتھ دے گا، یہاں جب آئے تو ہم کہتے نہیں، ایرانی ہم کو یہ نہیں کرنے دیتے، جامعۃ مصطفیٰ ہمارے لیے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، فلاں ہم کو یہ نہیں کرنے دیتا، امک ہم کو یہ نہیں کرنے دیتا، زہرا اکیڈمی ہمارا وقت یوں ضائع کر دیتی ہے، فلاں ہمارا وقت یوں ضائع کر دیتا ہے، فلاں نے دماغ ہمارے یوں خراب کر دیا. کیا رہ گیا؟ تو اب وہ کہاں گیا وہ خدا؟ وہ خدا کہاں گیا؟ وہ ہماری زندگی کسی شعبے میں نظر نہیں آتا ہمیں، اس کا احساس ہوتا ہی نہیں ہمیں. تو یہ بار بار اپنے آپ کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارادوں میں حائل ہونے والا اور ارادوں کو قوت بخشنے والا صرف اللہ ہے، جامعۃ المصطفیٰ نہیں ہے. ابھی جو آپ اعزام کے لیے پڑھائی چھوڑ کے بھاگتے پروندے بنانے کے لیے، یہ جو آپ جب کہیں جا کر کوئی دینی کام شروع کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پیچھے کے جو پیسے والے ہیں ان لوگوں کا اتنا احترام کرنے لگتے ہیں کہ نماز بھی قضا ہو جاتی، کہتے ہیں بھائی وہ آیا ہے کیسے نماز پڑھیں، جب چلا جائے گا تو پڑھ لیں گے. ایک بڑی ذمہ داری آپ کے سامنے ہوتی ہے، کسی غریب کا کام، کسی اس کا آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ سب وہ آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، وہ ہمارے ادارے کے اسپانسر ہیں، اب ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، چلو بھائی تو لوگ جاؤ. کیا ہوتا ہے یہ؟ بہت گھمبیر مسئلہ ہے. تو ایمان باللہ کی بار بار تلقین، اور اس بات کی بار بار تلقین کہ آپ سے کبھی یہ جملہ سرزد ہی نہ ہو کہ میں نے کیا. آپ کی زبان پر جب جملہ آئے تو جملہ ہی یہ آئے کہ
اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کروا دیا، ہماری کیا اوقات تھی، ہماری تو ہمت نہیں تھی، اللہ نے کروا دیا۔ یہ جب ہم ایک عالم دین سے جملہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب امریکہ یہ سوچ رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے، تو ہمیں بڑے دکھ ہوتا ہے۔ ہم ساری دنیا گھومتے رہتے ہیں، ہم سے روز پوچھا جاتا ہے ہر جگہ جگہ کہ صاحب اب کیا ہوگا، اب تو امریکہ نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ ہوگا؟ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا ہوگا، امریکہ کون ہوتا ہے بھائی؟ لیکن ہم جب بھی کہیں گفتگو سنتے ہیں، علماء سے سنیں، مومنین کرام سے سنیں، جو بہت متدین لوگ ہیں ان سے بھی سنیں، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ امریکہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ بیوی کو لڑا دیے، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، امریکہ نے لڑوایا، بچہ خراب نکلا، امریکہ کی برکت ہے۔ ارے اس کا وجود تو خدا سے زیادہ ہو گیا، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کوئی آدمی وہاں ایک پہاڑی پر مر گیا، امریکہ نے مروا دیا۔ گھر میں مر گیا، امریکہ نے مروا دیا۔ گھر پر آئے، ایک آدمی گھر پر آئے، ایک وکیل صاحب کی شہادت کا قصہ ہے۔ دو بھائی وکیل، تیسری منزل پر رہتے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے آدمی میں کچھ تھوڑی سی عقل ہونا چاہیے نا۔ صبح سویرے علی الصبح نماز کے فوراً بعد دو آدمی گھر پر آتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، وہ اوپر سے دیکھتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ فوراً نیچے آئیں، مجھے یہ کام کروانا ہے۔ پہچانتے بھی نہیں ان کو۔ اب وکیل ہو، پڑھے لکھے ہو، تم کہو کہ بھائی تم وہاں ہو آفس میں، یہاں تو گھر پر تو میرے نہیں نا مہریں ہوتی کہ میں لکھوں آفس میں ہوں۔ تو وہ ایک صاحب نیچے آتے ہیں، دوسرے صاحب ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں دروازہ کھولتے ہیں، وہ دونوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ مہر لگ گئی، شہادت بھی مل گئی، ہم اس کو تو شہید ہی کہتے ہیں نا۔ اب یہ جو اہمال ہے ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کروا دیا۔ یہ دشمن صاحب بڑا ہوشیار ہے، اتنے عرصے کام کرتا ہے، اور دیکھیے یہ دو وکیلوں کے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ میں کیوں نہیں اتنی سینس ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اجنبی آدمی ایک غیر متعلقہ وقت پر آتا ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں آیا ہے ایسے وقت پر؟ لیکن اگر ایسے مقرر وقت پر کہ جو آپ کے گھر میں موجودگی کا وقت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی فقیر آ جائے تو آپ جائیں گے اس کے لیے دروازے پر؟ پھر بھی جائیں گے؟ پھر نہیں جائیں گے۔ اب اللہ ان کی شہادت قبول کرے، ہم بھی انہیں شہید ہی کہتے ہیں، اور اللہ ان کی شہادت قبول کرے، لیکن بات یہ سوچنے والی ہے۔ یہ بات بہت تفکر چاہتی کہ کیوں ہماری زندگی سے خدا نکل جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ شہادت ہے تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمیں شہادت کی توفیق دی۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ دشمن نے ہمارے آدمی کو شہید کیا؟ دشمن کون ہوتا ہے ہمارے آدمی کو شہید کرنے والا؟ دشمن تو شہید نہیں کر سکتا نا، دشمن تو مارنے آیا تھا۔ امام حسین کو شم نے تو نہیں نا شہید کیا، شہادت کا مرتبہ تو اللہ نے دیا نا کہ یہ کہیں گے کہ امام حسین کو شم نے شہید کیا۔ یہ کہیں گے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا۔ کیوں مولانا آپ کہیں گے ممبر سے یزید نے امام حسین کو شہید کیا؟ کہہ دینے میں کیا رہے؟ یہ جو بات ہے نا بہت غور طلب ہے، بہت غور طلب ہے،
اور اس نے ہماری زندگی کو دین سے دور کر دیا ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں فٹ نہیں کریں گے، بہت سے ایسے اعمال کے جن کو ہم اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائے بغیر انجام دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، بہت مشکل ہے، کیوں؟ وہ خدا کے لیے ہوتا نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے۔ کتنے علماء کے قصے کہ جنہی نے اپنے بعد اپنے پیش رووں کو بتائے ہیں کہ ہم جب گئے بارگاہ ربوبیت میں اور ہم نے کہا کہ پروردگار ہم نے تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے کیا، سب کچھ نہیں تھا، اس لیے تھا، اس لیے تھا، اس لیے تھا، جاؤ جن کے لیے کیا ان سے لو۔ پڑھیں آپ علماء کے سوانے۔ اور جب بخشش ہوئی تو ایک ایسی بات پر ہوئی بخشش کہ جو یاد بھی نہیں تھی، جس کو اہمیت ہی کبھی نہیں دی تھی۔ اس بات پر بخشش ہو گئی کہ تم بیٹھے لکھ رہے تھے، ایک مکھی آئی تو تم نے اس کے لیے قلم روک دیا کہ یہ پیاسی ہوگی، چوس لے۔ اس بات پر بخشش ہوئی کہ ایک سوالی آیا تھا تمہارے پاس، تم بہت مصروف تھے، تم نے کہا شاید یہ سچا ہو، اس کو تم نے دے دیا۔ ایک دفعہ ماں نے تمہیں بلایا تھا، تم بہت مصروف تھے، تم اس مصروفیت کو چھوڑ کر ماں کے پاس چلے گئے اور کھڑے رہے۔ تو جن اعمال کو ہم زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، وہ بخشوانے کا سبب اس لیے قرار پا جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کا قانون نافذ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود اپنے لیے وضع کیا قانون رحمت کا۔ لیکن بلا کا مقام وہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ کبھی اگر رحمت الہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس شخص کے لیے رحمت یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے، نعوذ باللہ، یہ آگ میں جلے، یہ رسوا کر دیا جائے روز قیامت، وہ کون سا مقام؟ اس وقت کس چیز کا واسطہ دیں گے خدا کو؟ اس وقت کس چیز کا واسطہ دیا جائے گا اللہ کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر بھرپور اعتماد کے ساتھ اللہ کی گرفت پر کا بھرپور خوف رکھو، نہ ادھر سے غافل ہو، نہ ادھر سے غافل ہو، نہ امید توڑو، نہ مایوس ہو، اور نہ اتنے بے پرواہ ہو جاؤ کہ معلوم ہے تمہارا کوئی ہے ہی نہیں والی وارث، تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے، قیامت کے دن تم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں لے گا۔ اس لیے برادران عزیز، سروران محترم، آپ بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اس مرتبے میں کمال پیدا کرنا، اس مرتبے کی حفاظت کرنا، اس مرتبے میں اتنی خوشگواری پیدا کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف حاصل کر لے، اس کے لیے بار بار اپنے آپ کو تلقین کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں پہلی تلقین یہ ہے کہ آپ اپنے زبان پر گرفت پیدا کریں اور آپ کی زبان سے یہ نکل نہیں نہ پائے کہ میں نے یہ کیا۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ نے توفیق دی کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ان مشکلوں میں زندگی گزاری، اللہ نے توفیق دی کہ ان مشکلوں پر میں نے گرفت حاصل کر لی۔ یہ اگر ہمارا روزمرہ ہونا شروع ہو جائے، آج سے آپ پریکٹس کریں گے، ممکن ہے کہ آج آپ پریکٹس کریں تو بہت ارادہ کر کے
مہینے میں ایک دفعہ آپ سے یہ جملہ نکلے، لیکن اگر آپ حفاظت کریں گے تو پھر وہی جملہ آپ سے ہفتے میں ایک مرتبہ نکلنے لگا، وہی جملہ آپ کی زبان پر طاری ہو جائے گا، خود بخود نکلنے لگے گا۔ شعور و لاشعور اس کو کہتے ہیں کہ شعور و لاشعور انسان کا عبادت کرے، انسان کے بال عبادت کریں، انسان کی وجود کا ذرہ ذرہ عبادت الہی میں مشغول ہو جائے۔ اس کے لیے تلقین پڑھنا پڑتی ہے انسان کو، اپنے ذرات جسمانی کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے قلب کو، اپنی زبان کو گرفت میں لانا پڑتا ہے، اور اللہ مدد کرتا ہے جب آپ اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں گے، جب آپ اس پر توجہ کریں گے، جب آپ اس کی وہ کریں گے۔ جب بھی آپ کے زبان پر یہ جملہ ہے کہ فلاں نے میرا راستہ روکا، آپ فوراً رک جائیں۔ قیامت کے دن اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں تو تمہیں کہیں ملا ہی نہیں تھا، میں نے تمہارا راستہ کہاں سے روکا؟ اگر اتنی جامعۃ المصطفیٰ کی ہم لوگ غیبت کرتے ہیں، جامعۃ المصطفیٰ بھی تو ایک وجود رکھتا ہے نا، ایسا تو نہیں نا کہ وجود نہیں ہے اس کا۔ اور قیامت کے دن جامعۃ المصطفیٰ کے مسئولین کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، تمہاری اتنے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا راستہ انہی نے روکا تھا، اور انہی نے گنانا شروع کر دیا کہ بھئی ہم نے تو ان کو یوں اقامے دیے، یوں ان کے لیے ہم نے دھکے کھائے، ان کی سفارتوں کے گئے، ان کے ملک یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جب یہ آئے تو ہم نے ان کو ساتھ یہ کیا یہ کیا، اس طرح سے ان کے لیے فیسلٹیز دیں۔ تو اس وقت پھر کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ نے ہم سے ہی پوچھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ بھائی کیا ہوا بھائی اب بتاؤ، تو زبانیں گنگ ہو جائیں گی کہ نہیں؟ سوچیں کیا ہوگا اس وقت۔ بسم اللہ احسن، ماشاء اللہ، آج آپ تگڑے ہو کے جناب لنگوٹا ووٹ کس کے آ گئے ہیں، کیا بات، درود بھیجیں محمد۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، رگ و پے میں اس بات کا بس جانا کہ ہم کو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ فضل الہی، اور دوسرے کو بھی جو کچھ عطا ہوا ہے وہ فضل الہی ہے۔ یہ بہت سے معایب اجتماعی و انفرادی سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ حسد نہیں پیدا ہوتا دل میں، بغض نہیں رہتا کسی سے دل میں، کینہ ابھر کے نہیں آتا، الزام تراشی کا موقع نہیں ملتا، پھر کام میں مایوسی نہیں ہوتی، قنوطیت اور مایوسی جس نے ہماری ترقی کو روکا ہوا ہے وہ نکل جاتی ہے معاشرے سے، خود بخود بہت سی بیماریاں خود بخود شفاف ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ لوگ اتنے پڑھتے ہیں نا نیٹ پر چیزیں کہ صاحب وہ کبھی کبھی ہم جب پرانے زمانے میں بسوں میں سفر کرتے تھے تو آدمی آتا تھا ایک چورن لے کے، کہتا تھا دیکھو یہ چورن ہے، اس کے اتنے فائدے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ہزار مرض گراتے تھے، یہ اتنے مرض اس کے، دھڑا دھڑ لوگ خریدتے تھے، چلے جاتے تھے تو خریدتے تھے، ایسے تھوڑی خریدتے تھے۔ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہت خراب تھیں، اور روز ان کا چشمے کا وہ اترتا تھا، نمبر اترتا تھا، ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، مہینے بھر جاتے تھے، اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ حد نہیں۔ کہنے لگے میں ایک دن بس پر جا رہا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ سرما ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور فلانا ہے، ڈھینگ ہے ڈھانگ ہے، میں نے لے لیا، اور یہ بازار میں ملتا ہے 8 روپے کا، اور میں دے رہا ہوں تمہیں 4 آنے کا لے لو۔ تو میں نے وہ 4 آنے کا لے لیا، وہ لیا، میں نے لگایا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے کسی دوست کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی لا دو، میں نے کہا وہ تو مجھے اب بس میں کبھی ملا نہیں، لیکن وہ سرمئی دانی کہیں پڑی ہوئی ہے میرے پاس، تو اس پر دیکھتا ہوں اس پر کوئی پتہ وتہ لکھا ہو۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو تلاش کیا تو وہ مل گئی مجھے کاٹ کباڑ میں اپنے، تو اس میں سرما تو ختم ہو چکا تھا لیکن اس پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ تو خیر میں اس کی خاطر وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس پتے پر پہنچا، تو انہوں نے کہا ہاں یہاں کوئی کھوتا تو تھے بڑے میاں، پہلے یہاں ان کی دکان تھی، وہ ایسا سرما بیچتے تھے، وہ فلاں جگہ چلے گئے، اور وہاں سے پھر وہ وہاں پہنچے، کرنے لگے میں وہاں پہنچا اور ان بڑے میاں سے لیا، تو انہیں نے وہ 8 روپے کا دیا، ان کا وہ بسوں میں 4 آنے کا ملتا تھا، یا 8 ہی کا ملتا ہے۔
دیکھو بسوں میں کیوں 4 آنے کا ملتا تھا؟ میرے پاس فقیر آتے ہیں فقراء، میں ان کو دے دیتا ہوں ایسے ہی مفت میں، 4 آنے کا بیچو تمہارے پیسے ہو جائیں گے۔ تو وہ کما لیتے تھے، اپنے دن کے 100 بیچ لیتے تھے، 400 بیچ لیتے تھے، 200 بیچ لیتے تھے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ میں 80 روپے کا دیتا ہوں کیونکہ یہ پڑتا ہی 80 روپے کا۔ تو وہ کہنے لگے میں نے ان دوست کو دیا، جا کے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ بات ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعاً ہزاروں مرض کی دوا ہوتی ہیں۔ یہ حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس پھکی ہے، وہ ہم کو دیتے نہیں کہ اگر ٹھیک ہوگا اسے تو یہ رات کو جمعے کی بٹھاتے ہیں، پھر روز رات کو بٹھانے لگیں گے، اس لیے نہیں دیتے اس ڈر سے پھکی ہم۔ یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، 30-35 سال سے ہمارے ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں میں اب کی جاؤں گا تو لے کے آؤں گا، لے کے نہیں آتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ہمیں نہیں دیتے لا کے، بہت ڈرتے ہیں کہ اس کو اگر مل گئی تو یہ تو قیامت ہو جائے گا، اگر اس کے سارے مرض ٹھیک ہو گئے پھر تو یہ جتنا ابھی ہمیں تنگ کرتا ہے اس سے زیادہ تنگ کرے گا، اس سے یہ نہیں کرنا۔ لیکن وہ ہے پھکی ان کے پاس کہ جو بہت سے مرضوں کی دوا ہے، تو یہ ہماری پھکی ہے کہ آپ اس کو اگر تلقین کرنا شروع کریں، پھاکنا شروع کر دیں، تو ہمارے معاشرے میں ایک اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا غیر محسوس انقلاب آ سکتا ہے، اتنا روشن و منور ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ کہ ہم اور آپ اس کی پیش بینی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے اس کی پیش بینی۔ آپ سوچیں کہ جب امام خمینی نے اپنی حرکت ایجاد کی تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو وہ کبھی پیش بینی کر سکتے تھے کیسا ہوگا؟ مجھے تو آخری دن تک ہی نہیں سوچا تھا کیسا ہوتا، وہ تو آخری دن بھی جب جہاز پر چڑھا تو کہنا میں مرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہی ہے جو مر سکتا ہے کیونکہ اس جہاز کو اڑا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے انہیں ایسے اتارا کہ بڑے بڑے مقتدر بادشاہ اس طرح نہیں اتر سکے، بڑے بڑے انقلابی رہنما اس طرح نہیں اتر سکتے، بڑے بڑے پنارر اس طرح نہیں کر سکتے، اور ایک دم سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ امام خمینی کسی کے ساتھ ہی نے ایسا سوچا تھا؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ جیسی سلیمان کو حکومت دے دی ویسی خمینی کو حکومت دے دی، آپ دیکھیں آنن فانن۔ تو یہ ایک ایسی پھکی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نہیں دے سکتے آپ کو، یہ اللہ کسی ایسی ایڈمیشن دلوائے گا آپ کو کہ جس کو آپ سمجھیں گے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات سن کے کیا کرو گے؟ جیسے وہ اس فقیر سے اس نے کہا کیا اس کی ویلیو، چلو لگا لیتے ہیں، کیا ہے، لگاتے ہی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو آپ کو بھی کسی کوئی ایسا فقیر اللہ نے بھیجا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہے، وہ پیسے بھی نہیں مانگتا آپ سے، وہ تو چونی مانگتا تھا، ہم تو چونی نہیں مانگتے۔ تو چونی مانگے بغیر آپ کو اللہ نے ہم سے دلوا رہا ہے، تو اس کو آپ حرز جان بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہماری رفتار میں، ہماری کردار میں، ہماری گفتار میں اچھائیوں کا تذکرہ ہو، اللہ کا تذکرہ زیادہ ہو، بندگان خدا کے تذکرے کے بجائے، بندگان الہی کے تذکرے کے بجائے ہماری زبان اللہ کے تذکرے سے، اللہ والوں کے تذکرے سے معطر ہو، تو خود ہماری بھی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر وقت انسان کے چہرے پر جنگ، بھئی کیوں آپ اداس ہیں؟ ارے چھوڑیے صاحب، آپ کو کیا پتا، کیوں بھئی آپ کے چہرے پر غصہ ہو، آپ کو کیا پتا، بیوی ایسی مل گئی ہے، گھر جاتے ہیں تو فساد ہو جاتا ہے، کیوں آپ درس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ ارے آپ کو کیا پتا، گھر نہیں جائیں گے تو آپ قیامت میں۔ یہ جو ہے یہ سب خود بخود ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بار بار انسان کو تلقین کرنا پڑتی ہے اپنے آپ کو۔ جب آپ کسی السلام علیکم، دیکھیے یہ دیکھیے یہ وعدہ کر کے اتنی دیر میں آ رہے ہیں، ادھر آئیے، السلام علیکم، جگہ میں نہیں
اصلی جگہ پر بٹھائیے ان کو، بہت بڑی چیزیں ہیں. درود بھیجیں محمد والے. کیوں آپ اتنی دیر میں یہ درس میں بتائیے کہ ریکارڈ جائے ساری دنیا میں، تاریخ میں محفوظ ہو کہ آپ جیسے اولی العزم علماء کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد والے. تو یہ جو ہے نا بہت اہم بات ہے، اور میں جب بھی اس آیے کریمہ کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا حق ادا نہیں ہوا. جب بھی میں تنہائی بھی پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ فقط آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی پڑھتا ہوں، تو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا. واقعاً اللہ ہر انسان کو اس کے ضرورت، اس کی ہمت، اس کی طاقت سے زیادہ دیتا ہے، پھر اس کے باوجود وہ اس کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس چیز کی اس سے نسبت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھیے جو مہذب شاگرد ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو خود پڑھا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ ایسے تھے، انہی نے ہم کو تربیت کیا. جو غیر مہذب ہوتے ہیں کہتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں، اس ممبر پر بیٹھتے ہی وہی مجھ پر نازل ہو گئی. جو ذمہ دار افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. جو مہذب اولاد ہوتی ہے کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ اخلاق دیا. جو غیر مہذب اخلاق ہوتی ہے ہمارے ماں باپ تو گدھے چراتے تھے، ہم دیکھو یہ. وہی گدھے چرانے والے کا فرزند کہتا ہے کہ میرا باپ بہت عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. ہم ایک عالم کے دین کے باپ سے ملنے گئے تو انہی نے اپنے بیٹے کو بہت صلواتیں سنائی، بہت صلواتیں سنائی. تو ہم واپس آئے ان کی خدمت میں، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم آپ کے باپ سے ملنے گئے تھے. کہنے لگے انہیں تو مجھے بہت سنائی ہوئی صلوات. میں نے کہا ہاں سنائی تو بہت آپ کو صلوات. کہنے لگے تو پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اپنے دور کے ان علماء میں سے ہیں کہ جو باقاعدہ دین کے لیے بھیک مانگتے تھے، خود اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، گدھے سے ہل جوتتے تھے، اور اسی گدھے پر شام کو لوگوں کے گھر جاتے تھے اور ان سے بھیک مانگتے کہ تم اپنے بیٹے کو مجھے دے دو دین کے لیے، میں اس کو پڑھاؤں. کہتے دین سے ان کے اس عشق کی وجہ سے میں عالم بن گیا. اب میں تو ان کی توقع کو پورا نہیں اترتا. انہوں نے اتنی محنت کی، اتنے کھکیڑے جھیلے، اتنی مشقت کی، تو میں تو ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا. جو بھی چاہتا ہے وہ میری تو رگیل لگا دیتا. اور جب میں خود بھی ان کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے بھی جوتے لگاتا. اب آپ کو اگر آپ کے ابا چند سال باتیں سنائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ ابا گھر ہی نہیں جائیں گے، کسی کو ملنے ہی نہیں دیں گے ابا سے. یہ کیسے ابا ہے بھائی؟ اکثر اولاد کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ابا تو ہماری تعریف ہی نہیں کرتے، سب کرتے ہیں ابا نہیں کرتے. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی اسی بات کی وجہ سے انسان عزت و کرامت تک پہنچتا ہے. ہمارے ابا جب بھی ہم کو دیکھتے ڈرتے تو کیا کر کچھ بھی نہیں کر. لیکن وہ جو ان کا کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور ہم دیکھتے تھے کہ ہم یہ جس کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہا، اس کی لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اس سے بھی بڑی بات چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں ہماری اہانت کر رہے ہیں. ہم اس بات سے
قوت لیتے تھے. ہم کہتے تھے یہ باپ جو ساری دنیا میں ہو کر آیا ہے، میرے بزرگوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے مل کر آیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ہر آدمی مجھے اتنا بڑا مان رہا ہے، میری اتنی عزت کر رہا ہے. یہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں کیا تم نے، کسی مقام تک نہیں پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ہمت ہے، وہ جو ہمت مجھ میں دیکھنا چاہتا ہے، اس ہمت کا ابھی اشیر نہیں ہمارے پاس. تو ہماری ہمت بڑھتی تھی کہ اچھا آج بھی ابا نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکے، اور بڑھو. اور وہ آج بھی ہمیں تلقین کرتی. آج بھی جب ہم اپنے والد مرحوم، اپنے نانا مرحوم کی بات کو سوچتے ہیں کہ کس طرح سے جب ہم اپنے نانا کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے قصے سناتے کہ تم نے کیا کیا، ہم یہ کرتے تھے، اتنی محنت ہم نے تمہاری کی، اتنا حلال تمہیں کھلایا، اتنا کیا، یہ ابھی تک یہ ہو. اور 100 آدمی کے سامنے کہتے تھے، اکیلے بلا کے تھوڑی کہتے تھے. آج ہم بچوں سے 2 آدمی کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے سامنے کیا کیا. وہ کون ہوتا تھا ہمارے جو آپ نے اس سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، یا تب ہم کو سمجھاؤ. ہمارے ماں باپ تو 100 آدمیوں کے سامنے جوتے لگاتے تھے، کہتے تھے دیکھیے آپ اس کو سمجھائیے. تو ہماری بات اس کو سمجھتی نہیں تھی، اور وہ سمجھاتے تھے، اور ہم ان کو اپنے باپ کا پیغمبر سمجھتے تھے. ہم تھوڑی سمجھتے تھے کہ اس کو کیا ہے، میں نے زندگی میں مداخلت کرنے کا حق نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہمارے کمال کا باعث بنی. اسی بات نے ہم کو اتنی ہمت دی کہ کتنے کھکیڑوں سے ہم کو نکال دیا، کتنے مصائب و آلام سے اللہ نے ہمیں نجات دی، اور کتنا اللہ نے ہم کو اس سے باتیں ختم عطا کی. اگر وہ پشتوانہ نہ ہوتا، وہ اساتذہ کی، ایک دن ہم آغا معرفت اور استاد ابن حسن نجفی ایت اللہ قدس سرہما کے ساتھ بیٹھے تھے، یہیں کچھ شاگرد ہمارے بیٹھے تھے. دونوں استادوں نے ہماری جھڑائی شروع کر دی. پتہ نہیں اس میں آپ لوگوں میں سے کوئی حاضر تھا یا نہیں تھا، غالب بھی ہوں گے، شاید نہیں سنا ہوگا. دونوں استادوں نے ہماری جھڑائی شروع کر دی. اتنی اس پر محنت کی، کچھ بھی نہیں نکلا. اگر ہم آپ کی کسی کے سامنے کریں تو کیا ہوگا؟ آئیں گے دوبارہ آپ کلاس میں؟ ہمارے 2-3 شاگرد رات کو ہمارے پاس آئے، کہنے لگے آپ کیسی بات کرتے ہیں، استاد کہتی ہے خدا کے لیے آپ ان سے جان چھوڑیں، آپ کے شاگردوں کے سامنے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ یہ میری عزت ہے. ان کو اتنا مان ہے مجھ پر کہ انہوں نے 100 آدمی کے سامنے یہ بات کہی. آپ اس کو ذلت سمجھتے ہیں؟ پوچھئے ان سے، پوچھئے اپنے استاد آیت اللہ عظمیٰ شبیر میثمی صاحب سے. وہ سلمان صاحب تو یہی ہے نا، ان کے گھر جا کے پوچھئے حسین مرزا کے ساتھ ان کے اساتذہ کس طرح رہتے تھے. کہتے ہیں چتھاڑ لگاتے تھے. تو جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے لیے یہ درد ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیا جائے، اس کو بڑا دیکھا جائے، اس کو بڑا کیا جائے، اسی سے آدمی بولتا ہے. ابھی خود ہماری اس محفل میں ایسے ہمارے عظیم الشان شاگرد بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا خبردار آپ ہمیں استاد کلاس میں ڈانٹیے گا نہیں ورنہ ہم نہیں آئیں گے کلاس میں. کلاس کے سامنے آپ سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں، ہم نہیں ایسا نہیں برداشت. بتائیے کیا کریں؟ اسی ڈر سے تو نہیں جواب دے رہے نا کہ کلاس کے سامنے سب سے کہہ دیں گے حسین مرزا میرا مذاق اڑے گا، سب میرا مذاق اڑائیں گے. اڑے گا کیا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، اگلی دفعہ نہیں ایسی بات کریں گے. لیکن آپ کو تو اگلی دفعہ کر رہی ہے یہ نا، تو آپ کہیں گے کہ کیسے بولیں. تو یہ جو ہے نا فضل الہی پر واقعاً آپ کا جو اگر بھروسہ ہو جائے اور آپ کو یہ باور ہو جائے کہ کوئی آپ کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر. تو اس بیدہ الخیر کا معنی یہ ہے کہ تو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر سکتا ہے، لیکن تو ذلیل نہیں کرتا، تو عزت ہی دیتا ہے. بیدک الخیر کا معنی یہ ہے کہ اختیار میں ہے تیرے کہ تو کسی کو چاہے گمراہ کر دے، کسی کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن گمراہ تو نہیں کرتا، ذلیل تو نہیں کرتا، چھینتا نہیں تو کسی سے. تو دینے والا ہے، دیتا ہے. یہ ہم ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں
اتنے سوراخ ہوتے ہیں کہ تو جو جیتا ہے وہ گر جاتا ہے، سنبھالنے کی قدرت ہے۔ ہم ایسے نہیں کر پاتے، ہم ایسے مانگتے ہیں کہ زیادہ ہے، اس زیادہ کے چکر میں وہ گر جاتا ہے نیچے، یہ یہاں سے گر جاتا ہے۔ اب اس کو آپ ایسے کر کے لیں تو آپ کہتے ہیں ایسے سنبھالیں گے، جب ایسے سنبھالتے ہیں تو یہاں سے بھی گر جاتا ہے۔ تو دینے والے دیتا ہے، لینے والے کو لینے کے لیے ہمت، استقلال اور حیثیت چاہیے ہوتی ہے۔ اس حیثیت پر ہم اپنے آپ کو اگر مستحکم کر لیں تو اللہ کے دین میں کوئی بھی ہم کمی نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا من نور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جو اب تک مر چکے ہیں اور لاوارث ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، والدین، علماء، صلحاء، شہداء اور بعض مرحومین ہیں جنہوں نے التماس دعا کی، خصوصاً فدا حسین بھائی فضل، اور وہ کس کے ابھی بتائی تھی، فاطمہ زہرا نے کس کا نام دیا تھا؟ نام نہیں بتا۔ بہرحال جن مرحومین نے بھی التماس دعا کی، ان کے ورثہ نے، ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین والمعاندین بحرمت محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، وحق محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔